کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 101۔ ایک بادشاہ کا وعدہ۔ میں شفقت اور عدل کا گیت گاؤں گا، اے خداوند میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں عقل مندی سے کامل راہ پر چلوں گا، تو میرے پاس کب آئے گا؟ گھر میں میری روش خلوص دل سے ہوگی، میں کسی خباثت کو مد نظر نہیں رکھوں گا۔ مجھے کج رفتاروں کے کام سے نفرت ہے، اس کو مجھ سے کچھ سروکار نہ ہوگا۔ کج دلی مجھ سے دور ہو جائے گی، میں کسی برائی سے آشنا نہ ہوں گا۔ جو در پردہ اپنے ہمسایہ کی غیبت کرے، میں اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ میں بلند نظر اور مغرور دل کی برداشت نہ کروں گا۔ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی، تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا۔ دغا باز میرے گھر میں رہنے نہ پائے گا، دروغ گو کو میرے روبرو قیام نہ ہوگا۔ میں ہر صبح ملک کے سب شریروں کو ہلاک کیا کروں گا، تاکہ خداوند کے شہر سے بدکاروں کو کاٹ ڈالوں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 102۔ ایک پریشان حال جوان کی دعا۔ اے خداوند میری دعا سن اور میری فریاد تیرے حضور پہنچے۔ میری مصیبت کے دن مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنا کان میری طرف جھکا۔ جس دن میں فریاد کروں مجھے جلد جواب دے، کیونکہ میرے دن دھوئیں کی طرح اڑے جاتے ہیں اور میری ہڈیاں ایندھن کی طرح جل گئیں۔ میرا دل گھاس کی طرح جھلس کر سوکھ گیا، کیونکہ میں اپنی روٹی کھانا بھول جاتا ہوں۔ کراہتے کراہتے میری ہڈیاں میرے گوشت سے جا لگی۔ میں جنگلی حواسل کی مانند ہوں، میں ویرانے کا الو بن گیا۔ میں بے خواب اور اس گورے کی مانند ہو گیا ہوں جو چھت پر اکیلا ہو۔ میرے دشمن مجھے دن بھر ملامت کرتے ہیں، میرے مخالف دیوانہ ہو کر مجھ پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ میں نے روٹی کی طرح راکھ کھائی اور آنسو ملا کر پانی پیا۔ یہ تیرے غضب اور قہر کے سبب سے ہے، کیونکہ تو نے مجھے اٹھایا اور پھر پٹک دیا۔ میرے دن ڈھلنے والے سایہ کی مانند ہے، اور میں گھاس کی طرح مرجھا گیا ہوں۔ لیکن تو اے خداوند ابد تک رہے گا، اور تیری یادگار پشت در پشت رہے گی۔ تو اٹھے گا اور صہیون پر رحم کرے گا، کیونکہ اس پر ترس کھانے کا وقت ہے۔ ہاں، اس کا معین وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ تیرے بندے اس کے پتھروں کو چاہتے اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں۔ اور قوموں کو خداوند کے نام کا اور زمین کے سب بادشاہوں کو تیرے جلال کا خوف ہوگا، کیونکہ خداوند نے صہیون کو بنایا ہے، وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوا ہے۔ اس نے بے کسوں کی دعا پر توجہ کی اور ان کی دعا کو حقیر نہ جانا۔ یہ آئندہ پشت کے لیے لکھا جائے گا، اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خداوند کی ستائش کرے گی، کیونکہ اس نے اپنے مقدس کی بلندی پر سے نگاہ کی۔ خداوند نے آسمان پر سے زمین پر نظر کی، تاکہ اسیر کا کہرانہ سنے اور مرنے والوں کو چھڑا لے، تاکہ لوگ صہیون میں خداوند کے نام کا اظہار اور یروشلم میں اس کی تعریف کریں۔ جب خداوند کی عبادت کے لیے قومیں اور مملکتیں مل کر جمع ہوں، اس نے راہ میں میرا زور گھٹا دیا، اس نے میری عمر کوتاہ کر دی۔ میں نے کہا، اے میرے خدا، مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا، تیرے برس پشت در پشت ہیں۔ تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی، آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے۔ وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے۔ تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے، پر تو لا تبدیل ہے، اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے۔ تیرے بندوں کے فرزند برقرار رہیں گے، اور ان کی نسل تیرے حضور قائم رہے گی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 103۔ خدا کی محبت۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔
وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ تو کعب کی مانند اثر نو نوجوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہ موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری سرشست سے واقف ہے۔ اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی۔ لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک، اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے، یعنی ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں۔ خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ اے خداوند کے فرشتوں، اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو، اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو۔ اے خداوند کے لشکروں، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو۔ اے خداوند کی مخلوقات، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہہ۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 104۔ خالق کی حمد و ثنا۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہہ۔ اے خداوند میرے خدا، تو نہایت بزرگ ہے، تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے۔ تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے۔ تو اپنے بالاخانوں کے شہتیر پانی پر ٹکاتا ہے، تو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے۔ تو ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے، تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے۔ تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے، پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ وہ تیری جھڑکی سے بھاگا، وہ تیری گرج کی آواز سے جلدی جلدی چلا، اس جگہ پہنچ گیا جو تو نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ پہاڑ ابھر آئے، وادیاں بیٹھ گئیں، تو نے حد باندھ دی تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے اور پھر لوٹ کر زمین کو نہ چھپائے۔ وہ وادیوں میں چشمے جاری کرتا ہے جو پہاڑوں میں بہتے ہیں، سب جنگلی جانور اس سے پیتے ہیں، گورخر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ ان کے آس پاس ہوا کے پرندے بسیرا کرتے اور ڈالیوں میں چہچہاتے ہیں۔ وہ اپنے بالاخانوں سے پہاڑوں کو سیراب کرتا ہے۔ تیری صنعتوں کے پھل سے زمین آسودہ ہے۔ وہ چوپایوں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کے کام کے لیے سبزہ، تاکہ زمین سے خوراک پیدا کرے، اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے، اور روغن جو اس کے چہرہ کو چمکاتا ہے، اور روٹی جو آدمی کے دل کو توانائی بخشتی ہے۔ خداوند کے درخت شاداب رہتے ہیں، یعنی لبنان کے دیودار جو اس نے لگائے۔ جہاں پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں، صنوبر کے درختوں میں لک لک کا بسیرا ہے۔ اونچے پہاڑ جنگلی بکروں کے لیے ہیں، چٹانیں صافانوں کی پناہ کی جگہ ہیں۔ اس نے چاند کو زمانوں کے امتیاز کے لیے مقرر کیا۔ آفتاب اپنے غرور کی جگہ جانتا ہے، وہ اندھیرا کر دیتا ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ پر میں سب جنگلی جانور نکل آتے ہیں۔ جوان شیر اپنے شکار کی تلاش میں گرجتے ہیں اور خدا سے اپنی خوراک مانگتے ہیں۔ آفتاب نکلتے ہی وہ چل دیتے ہیں اور جا کر اپنی ماندوں میں پڑ رہتے ہیں۔ انسان اپنے کام کے لیے اور شام تک اپنی محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اے خداوند، تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں، تو نے یہ سب کچھ حکمت سے بنایا۔ زمین تیری مخلوقات سے معمور ہے،
دیکھو یہ بڑا اور چوڑا سمندر جس میں بے شمار رینگنے والے جاندار ہیں، یعنی چھوٹے اور بڑے جانور۔ جہاز اسی میں چلتے ہیں، اسی میں لویاتان ہے جسے تو نے اس میں کھیلنے کو پیدا کیا۔ ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے تاکہ تو ان کو وقت پر خوراک دے۔ جو کچھ تو دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور یہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں۔ تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور تو روئے زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ خداوند کا جلال ابد تک رہے۔ خداوند اپنی صنعتوں سے خوش ہو۔ وہ زمین پر نگاہ کرتا ہے اور وہ کانپ جاتی ہے، وہ پہاڑوں کو چھوتا ہے اور ان سے دھواں نکلنے لگتا ہے۔ میں عمر بھر خداوند کی تعریف کروں گا۔ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ میرا دھیان اسے پسند آئے، میں خداوند میں شادمان رہوں گا۔ گنہگار زمین پر سے فنا ہو جائیں اور شریر باقی نہ رہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، خداوند کی حمد کرو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 105۔ خدا اور اس کے لوگ۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہو، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ آئے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، آئے بنی یعقوب اس کے برگزیدو۔ وہی خداوند ہمارا خدا ہے، اس کے احکام تمام زمین پر ہیں۔ اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، اور اسی کو اس نے یعقوب کے لیے آئین یعنی اسرائیل کے لیے ابدی عہد ٹھہرایا، اور کہا کہ میں کنعان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا موروثی حصہ ہو۔ اس وقت وہ شمار میں تھوڑے تھے بلکہ بہت تھوڑے، اور اس ملک میں مسافر تھے، اور وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ پھر اس نے فرمایا کہ اس ملک پر قحط نازل ہو، اور اس نے روٹی کا سہارا بالکل توڑ دیا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یوسف غلامی میں بیچا گیا۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا، جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا۔ بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے چھڑایا، ہاں قوموں کے فرمان روا نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم بنایا، تاکہ اس کے امراء کو جب چاہے قید کرے اور اس کے بزرگوں کو دانش سکھائے۔ اسرائیل بھی مصر میں آیا اور یعقوب حام کی سرزمین میں مسافر رہا، اور خدا نے اپنے لوگوں کو خوب بڑھایا اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا۔ اس نے ان کے دل کو برگشتہ کیا تاکہ اس کی قوم سے عداوت رکھیں اور اس کے بندوں سے دغا بازی کریں۔ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اپنے برگزیدہ ہارون کو بھیجا۔ اس نے ان کے درمیان معجزات اور حام کی سرزمین میں عجائب دکھائے۔ اس نے تاریکی بھیج کر اندھیرا کر دیا اور انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہ کی۔ اس نے ان کی ندیوں کو لہو بنا دیا اور ان کی مچھلیاں مار ڈالی۔ ان کے ملک اور بادشاہوں کے بالاخانوں میں مینڈک ہی مینڈک بھر گئے۔ اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول آئے اور ان کی سب حدود میں جوئیں آ گئیں۔ اس نے ان پر میغ کی جگہ اولے برسائے اور ان کے ملک پر دہکتی آگ نازل کی۔ اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا اور ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے۔ اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آ گئے اور ان کے ملک کی تمام نباتات چٹ کر گئے اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے۔ اس نے ان کے ملک کے سب پہلوٹوں کو بھی مار ڈالا جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا۔ ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا،
کیونکہ ان کا خوف مصریوں پر چھا گیا تھا۔ اس نے بادل کو سیابان ہونے کے لیے پھیلا دیا اور رات کو روشنی کے لیے آگ دی۔ ان کے مانگنے پر اس نے بٹیریں بھیجیں اور ان کو آسمانی روٹی سے سیر کیا۔ اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا اور خشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے پاک کول کو اور اپنے بندہ ابراہیم کو یاد کیا، اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لایا، اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیے اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا، تاکہ وہ اس کے آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانیں۔ خداوند کی حمد کرو۔ آمین اور آمین۔